اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں ایک بڑی بات ہم سے اور آپ سے کہی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم، کہ وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے اور فواحش سے، بے حیائیوں سے بچتے ہیں، الا یہ کہ وہ پھسل جائیں، الا اللمم، کرنا نہیں چاہتے تھے ہو گیا، یا بعض علماء مفسرین کہتے ہیں اس سے لمم سے مراد ہے مومن کی، کہ مومن کے شان کے خلاف ہے کہ مومن سے کوئی کبیرہ گناہ ہو۔ کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ کی دو قسمیں، ایک گناہ وہ ہے جو بڑے بڑے گناہ ہیں، جیسے شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، بڑا گناہ، گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ ہرگز اس شخص کو معاف نہیں کرے گا جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، اللہ اسے بالکل معاف نہیں کرے گا۔ یہ اللہ کی غیرت کے خلاف ہے کہ اللہ نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا اور اللہ کے پیدا کیے ہوئے کوئی شخص اللہ کے شریک کر دے، استغفر اللہ۔ ظاہر ہے یہ اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے۔ اسی طرح اللہ کو یہ بات بالکل ناگوار ہے کہ بندہ تو ہم سب اللہ کے ہیں، پیدا تو ہم سب کو اللہ نے کیا، روزی اللہ دے رہا ہے، عزت اللہ دے رہا ہے، جو کچھ ہمیں حاصل ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے، وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو کچھ تمہارے پاس ہے سب اللہ کی طرف سے۔ خدا کی قسم یہ جوانی اللہ کی طرف سے ہے، یہ حسن و جمال اللہ کی طرف سے ہے، یہ مال و دولت اللہ کی طرف سے ہے، یہ علم و فضل اللہ کی طرف سے ہے، یہ لوگوں میں وقار اور عزت اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ ہی نے ہمیں مسلمان بنایا، یہ بھی اسی کی طرف سے ہے۔ جی یہ ایمان کی دولت سے اللہ نے نوازا، اسی کی طرف سے۔ تو پھر جب سب کچھ اللہ کا ہے، حتیٰ کہ جو رزق ہم کھاتے ہیں وہ بھی ہضم اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ سائنس کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ ڈالیے اور معلوم کیجئے کہ جو نوالا آپ کھاتے ہیں وہ کس طرح ہضم ہوتا ہے۔ اس کا ایک حصہ سودا بنتا ہے، ایک حصہ صفرا بنتا ہے، ایک حصہ بول و براز بنتا ہے، اور اس کا ایک حصہ خون بنتا ہے، اور وہی خون شدہ ہمارا جسم بنتا ہے، ہماری قوت بنتی۔ یہ انسان جو ہے سب سے زیادہ ایڈوانس مشین لیے بیٹھا ہے، یہ آپ کے اور ہمارے اندر جو ہے عجیب و غریب مشینری فٹ ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا، لوگ کہتے ہیں برین ہیمریج ہو گیا، لوگ کہتے ہیں گردہ فیل ہو گیا۔ جی اللہ کا نظام ہے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم افلا تبصرون، ہم تمہیں کائنات میں اپنی بہت سی نشانیاں دکھلائیں گے۔ اے انسانوں ذرا اپنے آپ میں تو غور کر کے دیکھو، اپنے آپ میں غور کرو۔ آپ پانی پیتے ہیں، پانی کا ایک حصہ پیشاب بن جاتا ہے، ایک حصہ آپ کے جسم کو تر و تازگی دیتا ہے، ایک حصہ آپ کے دماغ کو تراوٹ پہنچاتا ہے، اور کتنی قسمیں اس کی ہو جاتی ہیں، اور اس کا فضلہ پیشاب کی شکل میں بہہ جاتا ہے۔ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی کا پیشاب رک جائے، کسی کا پخانہ رک جائے، بول و پیشاب پخانہ جو ہم پھرتے کرتے ہیں رک جائے۔ میں نے دیکھا ایسے مریضوں کو کہ پخانہ رک جاتا ہے، پورے جسم میں زہر پھیل جاتا ہے۔ دراصل جو پیشاب اور پخانے کی شکل میں ہے وہ بہت زبردست خطرناک پوائزن ہے، اگر وہ زیادہ دیر پیٹ میں رہ جائے تو آدمی نہ جانے کتنی بیماریوں کا شکار ہو جائے۔ تو میں آپ سے کہہ رہا تھا، شرک کی بات کہہ رہا تھا، ٹائم ہو، تو بڑے بڑے گناہ ہیں، اس میں ایک بڑا گناہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ جی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ بڑا گناہ ہے، اور جلدی کچھ لسٹ آپ کو بتا دوں۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا بڑا گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی بڑا گناہ ہے۔ جی اسی طریقے سے قتل نفس، اولاد کو قتل کرنا۔ آپ کہیں گے مولانا کون کرتا ہے قتل؟ یہ مانے حمل گولیاں استعمال کرتے ہیں لوگ، بچوں کو روکتے ہیں، نسبندی کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ کئی طریقے ہیں۔
شاید دور جاہلیت کے عربوں نے بھی اتنا ظلم نہ کیا ہو آنے والی نسلوں پہ جو آج کا متمدن اور تعلیم یافتہ اور کہنے کو انجینئر اور ڈاکٹر اور فلانے کر رہے ہیں۔ انجینئر صاحب کتنے بچے ہیں؟ مولوی صاحب بس اللہ کا فضل ہے 2 ہیں۔ کیوں بھائی؟ ارے مولانا حالات بہت خراب ہیں، کہاں زیادہ بچے کریں گے؟ تنخواہ کتنی ہے؟ مل جاتے ہیں 2-2.5 لاکھ روپے۔ مولانا حالات بہت خراب ہے، بہت حالات خراب ہے، کیا بتائیں مولانا، ہوتا نہیں۔ اور وہیں پہ بعض اللہ کے بندوں کو 13 17 بچے ہیں، تنخواہ 4000 اور 5000 ہے، اور آپ سے زیادہ انجینئر صاحب سے زیادہ خوشحال ہے۔ سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ ہم انہیں رزق دیتے ہیں، تم نہیں دیتے۔ قتل نفس کا بڑا گناہ ہے۔ تو بھائیو اسی طرح بے شمار گناہ ہیں جو بڑے بڑے گناہ ہیں، ان سے بچنا ایمان والے کی بڑی ذمہ داری ہے۔ ایمان یہی ہے کہ گناہ کبیرہ سے بچا جائے، بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے۔ گناہ ہے کیا؟ گناہ دراصل خدا کو ناراض کرنے کا نام ہے، گناہ دراصل اپنے آپ کو بگاڑنے کا نام ہے، گناہ دراصل ایک کینسر ہے۔ وہ ایسا کینسر ہے کہ دنیا بھی تباہ کرتا ہے اور آخرت بھی تباہ کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث صحیح میں فرمایا، ان العبد اذا اخطا خطیۃ نکت فی قلبہ نکتۃ سوداء فاذا هو نزع واستغفر وتاب ثقل عن قلبی، کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک کالا دھبا اس کے دل پر لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ و استغفار کر لیتا ہے تو وہ دھبا ہٹ جاتا ہے، ورنہ وہ دھبا بڑھتا رہتا ہے۔ دوسرا کیا اور ایک نقطہ، تیسرا کیا اور ایک نقطہ، چوتھا کیا اور ایک نقطہ۔ اس زمانے میں اس کو سمجھانا بہت آسان ہے کہ وہ کرونا وائرس سے بھی ڈینجر ہے، ویری ویری ڈینجر۔ کرونا کا بھی تو علاج کہیں نہ کہیں دریافت کر لیا گیا، ٹیکے اس کے ایجاد کر لیے گئے، اب اس پر میں اس بحث میں نہیں جاتا، لیکن گناہ ایک ایسا وائرس ہے جو ختم نہیں ہوتا۔ گناہ انسان کو خاتمہ کفر تک لے جاتا ہے، جی برا خاتمہ کرواتا ہے۔ گناہ انسان کو سماج و معاشرے میں ناکارہ بنا دیتا ہے، گناہ لوگوں میں بدنام کر دیتا ہے، گناہگار انسان سماج میں اپنی عزت کھو جاتا ہے۔ جی حضور نے فرمایا کہ ایک نقطہ پڑھتا رہتا ہے، لیکن جو حدیث میں رسول اللہ نے کہا وہ سنیے۔ اور جب آدمی گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، حتی یعلو قلبہ، یہاں تک کہ اس کا دل پورا کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا مومن کے لیے آئینہ ہے، لیکن یہ آئینہ اب گندا ہو گیا ہے، یہ تو داغ دزا ہے، یہ تو وائرس زدہ ہے، اس پر تو جناب عالی سب کالے کالے دھبے لگے ہوئے ہیں، اب اس دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ مولانا دل نکال کے رکھ دے کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ ایک شخص کہنے لگے کہ مولانا لوگ بھی دنیا دار ہو گئے اس لیے ان کے بیانوں کا اثر نہیں ہوتا۔ صحیح بات ہو سکتا ہے، صحیح، لیکن بھائی اللہ تعالیٰ جس کے دل کو سیاہ کر دیتا ہے، نبی کی باتیں بھی اس پر اثر نہیں کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے، ابو جہل مجلس میں ہوتا تھا، ابو لہب ہوتے تھے۔ سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ابو لہب نہیں کیا۔ کفار قریش کی جو ایک لمبی فہرست ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کئی کے پاس کئی دفعہ بیان کیا تھا، پرسنلی جا کر بیان کیا تھا۔ بھائیو اثر یہ ہوتا ہے، میں یہ حدیث سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو، جب دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، دل پر سب گناہوں کا پینٹ چڑھ جاتا ہے، تو پھر یہ شخص کچھ نہیں سمجھتا۔ خود قرآن میں اللہ نے کہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کا دل زنگ آلود ہو گیا۔ میں آپ کو اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ گناہ بہت بڑا وائرس ہے مسلمانوں۔ آج ہم منہ پہ ماسک اور جناب عالی فاصلہ بنا کے رکھتے ہیں، اور اس قدر ہنگامہ اور شور ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ جتنا نہیں بھی ہے اتنا کہا جا رہا ہے، یا لوگ حفاظت کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن گناہ وہ بہت زیادہ خطرناک وائرس ہے۔
جس سے سب سے پہلے اللہ نے بچایا، اللہ نے بتایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے، ہماری سب کی طرف سے ہزاروں درود و سلام نازل ہو، آپ نے دل نکال کر امت کے سامنے رکھ دیا۔ اور ایک حدیث میں تو آپ نے فرمایا الا ادلکم علی دائکم و دوائکم الا ان داءکم الذنوب و دواءکم الاستغفار، اے میری امت کے لوگوں، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں سب سے بڑا وائرس کیا ہے، سب سے بھیانک چیز کیا ہے، سب سے زیادہ تباہ کن عمل کیا ہے، یہ گناہ ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اس گناہ اور اس وائرس کا علاج کیا ہے۔ فرمایا اس کا علاج استغفار ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد، جی کہ یہ دل جو ہے زنگ آلود ہوتا ہے، اور اس دل کے زنگ کو ختم کرنے کے لیے استغفار ہے۔ تو بھائیو، گناہ سے بچیے، معصیت سے بچیے، نافرمانی سے بچیے، اللہ کے حکموں کو توڑنے سے بچیے۔ آپ بہت کچھ جانتے ہیں، آج مولانا کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ گناہ کیا کیا ہے، آپ جانتے ہیں، آپ کا دل جانتا ہے۔ اس لیے حدیث میں امام بخاری نے ایک حدیث نقل کی ہے، کہا کہ سب سے بڑا مفتی انسان کا دل ہوتا ہے۔ جس معاملے میں دل میں کھٹک پیدا ہو جائے، انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ گناہ ہے، اس سے بچیے۔ گناہوں نے ہمیں تباہ کر دیا۔ آج گناہوں کی وجہ سے ہم اچھے باپ نہیں ہیں، گناہوں کی وجہ سے آج ہم اچھے اولاد نہیں ہیں، گناہوں کی وجہ سے آج گھر کی خواتین کے احوال بگڑ گئے، گناہوں کی وجہ سے سماج بگڑ گیا، گناہوں کی وجہ سے معاشرہ بگڑ گیا۔ کوئی چول ہماری سیدھی اور سچی نہیں ہے، جو جس میدان میں ہے بس اللہ ہی اس کے حال پر رحم کرے۔ بندہ ناچیز یہی سمجھتا ہے رسول اللہ کی حدیث اور اللہ کی آیت کی وجہ سے اس کی بنیادی وجہ معصیت ہے، گناہ ہے۔ آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں پرسکون زندگی جئیں، اللہ کی رحمتوں میں جئیں، اس کی رحمتیں اور نعمتیں ہمیں ملتی رہیں، تو ہمیں ایک ہی کام کرنا ہے کہ معصیت سے بچنا ہے، گناہ سے بچنا ہے، موٹے لفظوں میں اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔